نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے کہ ختم نبوت پر تواتر، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت کا اتمام ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ پوری امت میں تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تواتر بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس سے فرضیت اور قطعیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام عماد الدین ابن کثیر ہے، ان کی مشہور کتاب ہے تفسیر ابن کثیر۔ ویسے تو کتابیں ان کی بہت ساری ہیں، لیکن یہ مشہور تفسیر ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث جماعت من الصحابۃ رضی اللہ عنہم۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ فرماتے کہ ختم نبوت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث متواترہ وارد ہوئی ہے، جن کو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا ہے۔ احادیث متواترہ، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن پاک کی 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہے۔ تو یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اتنے احادیث متواترہ منقول ہے۔ اور مفسرین میں ایک بہت بڑا مقام وہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں محقق کہا جاتا ہے، اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر روح المعانی۔ اس کتاب میں وہ جو قرآن پاک کی آیت خاتم النبیین ہے، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ وَكَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق بہ الکتاب وصدعت بہ السنہ واجمعت علیہ الامہ فیکفر مدعی خلافہ ویقتل ان اسر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن ناطق ہے، احادیث نبویہ نے جس کو واشگاف طور پر بیان فرمایا ہے، اور امت نے جس پر اجماع کیا ہے۔ اور یہ ادلہ شرعیہ، اصل یہ 3 ہے، قرآن، حدیث اور اجماع، چوتھے نمبر پہ جا کے قیاس ہے۔ تو امت کا بھی اس پر اجماع ہے قرآن و حدیث کے علاوہ۔ پس جو شخص اس کے خلاف کا مدعی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، اور اس کے خلاف وہ ختم نبوت کے خلاف کا دعویٰ کرے کہ نہیں نبوت جاری ہے، فرمایا ایسا آدمی کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یکفر، وہ کافر ہوتا ہے، اور جو کفر اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اور اگر وہ اس بات پر اصرار کرے کہ نہیں میری بات درست ہے اور حضور کے بعد نبوت کی گنجائش ہے اور نبی آنے کی، تو فرمایا پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور ہر دور میں امت کا اس پر اجماع اور اتفاق چلا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور عاشق بنائے، اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ
مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، آپ میں سے جن کی جو پریشانی اللہ دور فرمائے، صحت عطا فرمائے، گھر میں کوئی حضرات خواتین بچے بیٹیاں متعلقین بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت دے، آپ کو اور ہمیں بھی صحت دے، آپ کے ہمارے جو لوگ پیش رو ہے دنیا سے گئے ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو، اور جتنی زندگی باقی ہے عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔